مسافر کے بارے میں کہ وہ روزہ کھا سکتا ہے کہ نہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان مبارک میں جب سفر ہو چاہے روزہ رکھے چاہے روزہ کھائے، اجازت۔ وان جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت کو توجہ سے سماعت فرمائے۔ بعض لوگ سوکھے صوفی جو باوجود اجازت کے روزہ رکھتے ہیں سفر میں، ان کے بارے میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، فراز زحامت، ایک جگہ بھیڑ لگی ہوئی تھی، لوگوں کا مجموعہ تھا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ایک جگہ مجموعہ تھا، بھیڑ لگی ہوئی تھی، لوگ جمع تھے۔ قد ظلل علیہ، ایک آدمی تھا، اس کے اوپر لوگ سایہ کر رہے تھے۔ فقال ما ھذا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے، لوگ جمع ہیں اور سایہ کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا صائم، یہ روزدار ہے اور روزہ اس کو لگا ہے، پیاس لگی ہے، اس کو بھوک لگی ہے اور پیاس کی وجہ سے لوگ اس پر سایہ کر رہے ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فقال لیس من البر الصوم فی السفر، فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ کوئی تقوی نہیں ہے کہ یہ بندہ روزہ رکھا ہوا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے اجازت دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، رب کائنات نے جب اجازت دیا ہے کہ جب تم سفر پر ہو تو روزہ کھا سکتے ہو، جب تم بیمار ہو تو کھا سکتے ہو، تو جب اجازت ہے اللہ اور رسول کی طرف سے، تو یہ کیا صوفی بنا ہوا سوکھا صوفی، اس کو کہا جاتا ہے سوکھا صوفی کے باوجود اجازت کے روزہ رکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے حکم کو نہیں مانتا ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ سفر میں روزہ کھا سکتے ہیں، بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر سفر میں مشقت نہیں ہے پھر بھی کھا سکتے ہیں۔ ہاں کوئی آدمی اگر سفر میں روزہ رکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مشقت ہو یا مشقت نہ ہو، دونوں صورتوں میں مسافر کو روزہ کھانے کی اجازت ہے، بعد میں قضا کرے گا۔ وعن انس قلنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر، حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، فمنا الصائم ومنا المفطر، ہم میں سے بہت سارے روزدار تھے اور بہت سارے روزہ ان کا روزہ نہیں تھا۔ سفر میں رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ فنزلنا منزلا فی یوم حار، ہم ایک جگہ اترے، گرمی کا موسم تھا۔ فسقط الصوامون وقام المفطرون فضربوا الاغنیہ وسقوا الرقاب، فرمایا ہم میں سے جو لوگ روزدار تھے وہ تو لیٹ گئے، یعنی اتنا روزہ لگا تھا کہ وہ روزے میں سو گئے، لیٹ گئے۔ جو روزدار نہیں تھے، سفر میں روزہ کھایا تھا، انہوں نے کیا کیا، اپنے خیمے درست کیے، اونٹوں کو پانی پلایا، اور جو سفر میں مسافر تھے ان کی خدمت کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو روزہ کھایا سفر میں انہوں نے اجر پا لیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی، روزہ بھی کھایا اور جو خدمت کیا اس کے اجر بھی ملا۔ محدثین نے لکھا ہے نفلی روزے سے زیادہ نیک لوگوں کی خدمت کرنے کا ثواب۔ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ الی مکہ، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکے کی طرف سفر کی، فصام، روزے میں تھے، حتی بلغا اسفان، ایک جگہ ہے وہاں پہنچے، ثم دعا بماء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، فرفعہ الی یدیہ،
پانی منگوا کر اس پانی کو ہاتھ سے اونچا کیا تاکہ سب لوگ دیکھ سکیں، اس کے بعد روزہ کھایا۔ لِيَرَاهُ النَّاسُ فَأَفْطَرَ، کیوں؟ تاکہ امت کے لیے سبق ہو کہ اگر تم نے روزہ رکھا پھر راستے میں تکلیف ہو گئی تو آپ کھا سکتے ہیں۔ ہاتھ سے پانی اٹھا کے سب کو دکھایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا افطر فمن شاء صام ومن شاء افطر، سفر میں اجازت ہے، روزہ کھا سکتے جس طرح میں نے کھایا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بڑا متقی کوئی ہے کائنات میں، ان سے بڑی کوئی ہستی ہو سکتی ہے؟ یہ امت کو بتا دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اجازت دیا ہے اس سے فائدہ حاصل کرو۔ اسی طرح سفر میں 2 رکعتیں ہیں، 4 کے بجائے کوئی 4 پڑھ لے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ پھر کچھ ایسے صوفی ہیں جو سنتیں بھی پڑھتے ہیں اور ادھر گاڑی ہے، بس سے لوگ جا رہے ہیں، ان کو تکلیف ہو رہی، وہ نہیں دیکھتے۔ یاد رکھیں، سفر میں ایک صوفی سنتوں میں لگ گیا، نفل میں لگ گیا، ادھر گاڑی تیار ہے، جا رہی، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، آرام ہے۔ لوگوں کو تکلیف دینا کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، 2 رکعت پڑھو اور چلو، تسبیحات راستے میں کرو۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ اللہ اور رسول کے جو احکامات ہیں، جہاں اجازت ہے وہاں اجازت ہے، جہاں روزہ رکھنے کا حکم ہے وہاں روزہ رکھنا ہے، جہاں کھانے کا حکم ہے وہاں کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیمات نبوی پر عمل